السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، پردہ، لباس اور زیب و زینت کے احکام اور اس کے مسائل کے تعلق سے منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ایک مہینے تک اس درس کے چلنے کے بعد اب اس کے اختتامی ایام میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آج کا یہ درس یا کل کا درس یا آخری درس ہو۔ جیسا کہ آپ اپنے مذکرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب چند مسائل ہی آپ کے سامنے باقی رہ گئے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کے جو جدید مسائل ہیں اور جن کو المسائل المستجدہ کہا جاتا ہے، یا یہ وہ مسائل ہیں جو نوازل ہیں۔ نوازل میں معنی یعنی یہ بعد میں آنے والی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، خیر القرون میں ان کا وجود نہیں تھا، تو ظاہر ہے کتاب و سنت کے نصوص تو بالضبط ان کے اوپر نہیں ملیں گے، لیکن شریعت کے اندر کچھ اصل ہوگی، اس اصل کے اوپر ان کو اگر فٹ کیا جائے تو وہاں سے ہم احکامات کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے حلال و حرام ہونے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے دیکھیے بوٹوکس ہے، یا اسی طریقے سے امپلانٹس ہے، اور اسی طریقے سے چند چیزیں اور ہیں جس میں مختلف مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لیزر تھراپی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسکرین وائٹننگ ہے، جلد کو گورا کرنے کی تھراپی ہے، اور اس کے لیے کچھ چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، یا لپ فلر ہیں جس کے ذریعے سے ہونٹ وغیرہ کو موٹا کیا جاتا ہے یا اس کو پتلا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ان تمام کے احکامات کو ہم لوگ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کچھ مختصر طور پہ اس کا ذکر بھی ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ لیکن اس سے قبل جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ دلائل تو آپ کو بالضبط اس کے حاصل نہیں ہوں گے، لیکن علماء نے کیسے ان کے مسائل کو یا ان کے احکامات کو کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے، اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور وہ کیا قاعدے ہیں جن کو سمجھ لینے سے ان چیزوں کے حکموں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، وہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا اب جو باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سب سے بہترین سانچے اور ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین بناوٹ میں اور سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، اور ہمارے زندگی کے مختلف اطوار اللہ رب العالمین نے، مختلف مرحلے اللہ نے متعین کیے۔ ایک ہی مرحلے کے اوپر ہم کو باقی نہیں رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو ان مراحل کو بھی پیدا کیا جس سے ہم کو اور آپ کو گزرنا ہے۔
اور ہر مرحلہ انسان کے عمر کے لحاظ سے، اس کے زندگی کے لحاظ سے اس کے لیے مناسب ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ مرحلہ اس کے لیے خراب ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو بچپنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، پھر انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس وقت وہ جوانی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، پھر جب ہم لوگ ادھیڑ پن میں پہنچتے ہیں، ہے نا، تو اس وقت ایک مرحلہ ہوتا ہے انسان کا جس کو کہل کہا جاتا ہے، کہولت، اور اس کے بعد پھر شیخوخت کا، بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے، اور اس کا ایک الگ مرحلہ ہے۔ انسان پھر مضبوط ہونے کے بعد پھر کمزوری کی طرف دھیرے 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 اترتا چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ ایک بلندی میں پہنچنے کے بعد جہاں تک حد ہے، اس حد کو پہنچنے کے بعد وہاں سے پھر اس کے زندگی کا ڈاؤن فال ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور اسی کو شاعر نے کہا ہے، مزمحل ہو جائیں گے اعضائے جسمانی تیرے، عمر ڈھلتی جائے گی چہرہ بدلتا جائے گا، عمر ڈھلتی جائے گی چہرہ بدلتا جائے گا۔ تو جیسے جیسے عمر انسان کی بڑھتی ہے، بڑھتی کیا ہے، وہ ڈھلتی ہے، تو وہ ڈھلنا جو ہے، چہرے کے اندر تبدیلی، اس کے نشو و نما کے اندر تبدیلی، اس کے جسمانی ساخت کے اندر تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو خلقت کی نا، تو ہر اطوار کے حساب سے، ہر زمانے کے لحاظ سے ہمارا جو مناسب وجود تھا، اللہ رب العالمین نے وہ ہم کو بخشا اور عطا کیا، وہ ہم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اس کی ہمت بھی جوان ہوتی ہے، اور جسم بھی اس کا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے۔ اسی لیے جوانی کو طاقت کی علامت کہی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ ادھیڑ پن کی جانب چلتا ہے، 40 کی لپیٹے میں آتا ہے اور اس کو کراس کرتا ہے، تو پھر دھیرے 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 اس کا معاملہ کمزوری کی جانب ڈھلتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر تبدیلی ہونا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو جب بڑھاپے کہ دہلیز کے اوپر وہ قدم رکھتا ہے، دہلیز پر جب بڑھاپے کے وہ قدم رکھتا ہے، اور جب بڑھاپا اس کی زندگی میں دستک دیتا ہے، تو بڑھاپا اپنی ساتھ بہت ساری علامتیں لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ چہرے کی جھریاں، جسم کی تبدیلی، ہاتھ کے اندر کپ کپاہٹ، اور اسی طرح سے تجربہ اس کا مضبوط ہوتا ہے ضرور، لیکن اس کی پیشانی پہ بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے کا جو ساخت تھی، جو پورے طور پہ کسا ہوا چہرہ اس کا تھا، جس کو آپ کہہ لیں گے، وہ دھیرے دھیرے اب نرم پڑنا شروع ہوتا ہے۔ جسم اس کا جو مضبوط اور توانا تھا، اب دھیرے دھیرے اس کے اندر بھی ڈھیلا پن آنا شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی جھریاں اس کے جسم میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ عیب ہے، یہ بات ہم کو اور آپ کو قبول کرنی چاہیے کھلے دل سے کہ یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس ادوار کے لیے یہی مناسب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور جس کے اوپر ہماری خلقت کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آج تجمیلات، دنیا کے چکا چوند، اور دنیا کے اندر ہمیشہ جوان دکھنے کے ہوڑ کے پیچھے پڑ گئے، اور دیوانہ وار اس کے جانب وہ ٹوٹے چلے جا رہے ہیں۔ تجمیل ایک بڑا بزنس بن گیا، اور اس کو لوگوں نے بسا اوقات تو ضرورت پر تو معاملہ آ رہا ہے، اگر ضرورت ہے تو اس کا کیا حکم ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ شوقیہ لوگوں نے اس کو اختیار کرنا شروع کیا، اور بے دریغ پیسہ اس کی جانب بہایا جانے لگا، اور لوگ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، ہر آدمی اس میں مبتلا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ معاملہ یہ ہو گیا کہ انسان اب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ایک کپڑا پہن کر کے وہ سال بھر میں پرانا کر دیتا ہے، سال بھر میں تو ہم ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہفتے میں بھی کپڑا ان کا پرانا ہو جاتا ہوگا، تو یہ سب اسراف ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو مان لیجئے کہ سال بھر میں کپڑا پرانا ہوتا ہے، تو اب کہتا ہے کہ اب اس کو چینج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ چہرہ ہر مہینہ اس کو بدلتے ہیں، آج اس میں یہ کم کرنا ہے، تو آج یہاں ڈمپل بنا دو، تو آج یہاں فلاں بنا دو، تو آج یہاں اس طرح کر دو، یہ ناک ذرا اونچی کر دو، ہونٹ ہمارے پتلے ہو گئے ہیں اس کو یہ کر دو، یہ ہونٹ کے نیچے نشان آ گئے ہیں اس کو صحیح کرو، آنکھوں کے نیچے کالا دھبا آ گیا ہے اس کو صحیح کرو۔
ان چیزوں کے پیچھے لوگ پڑ گئے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مہینہ وہ ایک نئی شکل کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، ایک نئی شکل لے کر کے آتا ہے، اور ایسی تبدیلی اس کے شکل کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کو پہچاننے کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے. گواہ لے کر کے آتا ہے وہ کہ ہم وہی ہیں جو پہلے تھے، یہ دیکھیے ہماری تصویر، یہ دیکھیے ہمارے جسم میں یہ برتھ مارک ہے، ہم وہی آدمی ہیں جو پہلے تھے، وہی ہیں، لیکن ہم نے یہ کروایا ہے، یہ عمل کروایا ہے یا یہ آپریشن کروایا ہے جس کے بعد ہمارے اندر یہ چیز آئی. ناک کو بدلنا، آنکھوں کو بدلنا، پیشانیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا، گال کو کبھی بڑا کر لینا، کبھی چھوٹا کر لینا، اس طرح کی چیزیں، اور یہ سب آپریشن کے ذریعے سے یا پھر کچھ انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے یہ کرتے ہیں. یہ تو ایک عام فکرہ اس کا ہوا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب یہاں سے قاعدہ ذرا غور سے دیکھیے. کوئی بھی آپریشن جس کو کاسمیٹک سے جوڑا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں تجمیل، عملیت التجمیل کہتے ہیں، خوبصورتی کا آپریشن کرانا. اگر حکم شرعی آپ دیکھیے گا نا تو اس کی دو قسم ہے، بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں بنتی ہے. پہلی قسم، کوئی آدمی حسن و جمال کے حصول کے لیے وہ آپریشن کرواتا ہے، حسن و جمال کے حصول کے لیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے یا ایک خاتون بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کے چہرے کے اوپر جھریاں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے چہرے کے اوپر جھریاں ظاہر ہو رہی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جھری آ گئی. اب مرد یہ چاہتا ہے کہ ہم جوان دکھیں اور خاتون یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی جوان دکھیں، ہم بھی اب جوان دکھیں. ہم نہیں چاہتے ہیں چہروں کے اندر یہ جھریاں. اب ان جھریوں کو تبدیل کرنے کے لیے وہ کیا کرتی، عمر ہو گئی ہے، ہم عمر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے گا عمر ہو چکی ہے، اور عام طور پہ اس عمر میں آ جانے کے بعد انسان کے چہرے کے اوپر جھریاں آنا یہ فطری عمل ہے، فطری عمل ہے. اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جب عمر کے اس مقام پہ آدمی پہنچتا ہے تو جسم کے دیگر اعضاء جہاں کمزور پڑتے ہیں وہاں اس کے چمڑے وغیرہ بھی سکڑنا اور کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ چیز، وہ نشانی ہے اس کی، اس طور کے لیے وہ مناسب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت کی ہے، اس کی تخلیق کی ہے. لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ نہیں، ہم کو یہ خوبصورت نہیں لگ رہا ہے، ہم کو نہیں چاہیے یہ جھریاں، ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں. ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعنت کی اس کو جو اپنے بھاؤں کے بالوں کو نوچتی یا اکھڑواتی ہے یا اس کو پتلا کرواتی ہے، یا اس خاتون کے اوپر جو اپنے دانتوں کے درمیان گیپنگ کرواتی ہے، تو علت آپ نے کیا بتلائی؟ کہا المغیرات، اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بدلنے والے حسن و جمال کے لیے، حسن و جمال کے لیے. تو اب یہ پتا چلا کہ ایک آدمی جس طور کو، جس مرحلے کو پہنچ چکا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مرحلہ متعین کیا ہے. اب وہ حسن و جمال کے حصول کے لیے ان کو وہ دور کروانا چاہتا ہے، ان کو وہ دور کروانا چاہتا ہے، ختم کروانا چاہتا ہے. پیسے کے زور کے اوپر وہ جوان دکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو معاشرے اور سماج میں جوان بنا کر کے پیش کرنا چاہتا ہے. اب گزشتہ زمانے میں یہ سرجری تو نہیں تھی، لیکن اس کی کچھ شکلیں تھی موجود. دیکھیے اس زمانے میں خواتین کے درمیان، اور آج بھی ہے، یہ خوبصورتی کا معیار یہ تھا کہ اس کے دانتوں کے درمیان گیپنگ ہو، تو وہ لوگ کرواتے تھے، چاہے وہ آری سے ہو یا کسی اس طرح کے فائل سے ہو، وہ پکڑ کر کے اپنے دانتوں کو فائلنگ کرواتے تھے تاکہ دانتوں کے درمیان گیپ پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز، تب نہ آپ نے کہا المفلجات اسنانہن، کہ وہ خواتین جو اپنے دانتوں کے درمیان گیپنگ کرواتی ہیں. اس لیے کہ عرب میں اس وقت وہ رواج موجود تھا،
اور یہ کیا تھا؟ یہی عملیت التجمیل تھا، خوبصورتی کے لیے یہ کام وہ کیا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی، اس خاتون کے اوپر لعنت فرمائی. اور اسی طریقے سے آپریشن تو اس وقت نہیں تھا، لیکن خوبصورت دکھنے کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ بھاؤں کو بنایا جاتا تھا، چاہے اس کے بالوں کو نوچا جاتا ہو چمٹے وغیرہ سے پکڑ کے، یا راکھ وغیرہ، کچھ لوگوں نے لکھا کہ وہ راکھ لگا کر کے اور اس کو نوچتے تھے اس زمانے میں. اس کے لیے کچھ خواتین ہوا کرتی تھی، یا خاتون خود سے اپنا نوچتی تھی، جو بھی معاملہ رہا ہو بھاؤں کے بال کے بنانے کا، تو وہ کیا کرتے تھے وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت کی، اور علت کیا بتلایا؟ یہ کہا کہ یہ لوگ اللہ کی تخلیق کو حسن و جمال کے حصول کے لیے بدلنے والے ہیں. اب اسی کو آپ قیاس کیجئے موجودہ زمانے کے ان چیزوں کے اوپر جس کے ذریعے، جس کو اختیار کر کے آدمی پیسے کے زور پر حسن و جمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اگر وہاں لعنت تھی تو موجودہ زمانے میں اس پر بھی لعنت ہوگی، کیونکہ علت دونوں کا برابر ہے. علت دونوں کا، یہاں بھی حسن و جمال کا حصول ہے اور وہاں بھی حسن و جمال کا حصول تھا. اس زمانے میں جو چیز چل رہی تھی پیارے مصطفیٰ نے اس کو حرام کیا. تو اب جب علت کے اندر یہ دونوں برابر ہوں گے تو حکم کے اندر بھی دونوں برابر ہوں گے. امید کہ آپ اس معاملے کو سمجھ گئے ہوں گے. لہذا اپنے چہرے کو تبدیل کروانا، اپنے ناک کو تبدیل کروانا، آنکھ کی پتلیوں کو بنوانا یا تبدیل کروانا، یا چہرے سے جھریوں کو غائب کرنے کے لیے انجیکشن لینا، یا چمڑی کو وہاں سے نکال کر کے چربی کو کم کروانا یا چربی کو زیادہ کروانا، حسن و جمال کے لیے، حسن و جمال کے حصول کے لیے یہ سب کروانا، یہ سب کے سب حرام ہے اور کبیرہ گناہ کے اندر داخل ہے. کبیرہ گناہ کے اندر داخل ہے. یہ پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم، ایسا آپریشن کاسمیٹک کا، سرجری جو علاج کے غرض سے کیا جائے، علاج کے غرض سے کیا جائے. اور اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد پلاسٹک سرجری کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے. یہ حرام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کیوں حرام نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا استعمال جائز راستے میں بھی ہے. انگور کا فروخت کرنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن ہاں جو انگور بنا رہا ہے، انگور سے شراب بنا رہا ہے، وہ حرام ہے. ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد وہ حرام ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ آپ کو فرق کرنا ہوگا. لہذا اگر کوئی ڈاکٹر وہ سرجری کرتی ہیں، بالکل جائز ہے، یہ سیکھنا بھی جائز ہے اور اس کا علم حاصل کرنا بھی جائز ہے. خواتین کو چاہیے کہ وہ اس کو سیکھیں، لیکن اس کو استعمال کہاں کرنا ہے وہ سمجھنا وہ زیادہ ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ حسن و جمال کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی بنائی گئی خلقت کو اس کے اصلی جگہ کے اوپر لوٹانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. یہ عمل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، یا کسی نے اس کے ناک میں مار دیا، یا کوئی معاملہ اور ہو گیا، یا پیدائشی طور پر ناک اس کی دبی ہوئی ہے، اس کے قوم کی اس طرح سے ناک ہے ہی نہیں، عام طور پہ وہ ناک قوم میں نہیں ہے، بھدا لگ رہا ہے چہرہ دیکھنے میں، اور وہ اپنے آپ کو دیکھ کر کے نفسیاتی ڈپریشن کے اندر جانے کا اس کا خطرہ ہے. کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، لوگ اس کو چلا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی ناک کیسے ہو گئی ہے، دیکھو اس کا دانت کیسا ہے، دیکھو اس کی ہونٹ کیسی ہے. اگر یہ معاملہ ہے تو ایسی صورت میں یعنی غیر معتاد ہے وہ، ایسا نہیں ہے. ہاں ایسے بھی لوگ کہتے ہیں جس کی ناک بڑی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ناک کھڑا ناک ہے اس کا، اور جس کی ناک تھوڑی سی دبی ہوتی ہے کہتے ہیں اس کا بیٹھا ناک ہے. تو کھڑا ناک بیٹھا ناک اگر کہہ رہا تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. ایسا عیب جو دیکھنے میں انسان کو برا لگے، عام طور پہ وہ ناک اس کے قوم والوں کو نہیں ہوتی ہوگی. اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر اس کو درست کرانے کی کوئی شکل ہے تو اس کو وہ اختیار کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ علاج کے باب میں جائے گا، یہ علاج کے باب میں جائے گا.
اسی طرح سے کوئی خاتون ہے، جوان ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین سے خاتون نے سوال پوچھا، کہا کہ میری عمر جو ہے اس وقت 18 برس کی ہے، سوال اس کا ہے کہ 18 برس کی عمر ہے اور میں بہت موٹی تھی شیخ، اس نے پوچھا ہے سوال اسی طرح سے، کہا لیکن میں نے کچھ ایکسرسائز کر کے اور کچھ ڈائٹنگ وغیرہ کر کے اپنے وزن کو گھٹایا ہے، اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ میرے جسم کی جو چمڑیاں ہیں وہ لٹک گئی ہیں پورے طور پہ، اور میں جتنی موٹی تھی اب جب کم ہوئی ہوں تو اب میں لگتی ہی نہیں ہوں کہ میں 18 سال کی ہوں یا 19 سال کی ہوں۔ مارکیٹ میں ایک ایسا علاج دستیاب ہے جو ہمارے جسم کے ان چمڑوں کو پرماننٹ درست کر سکتی ہے، کیا اس کا کروانا جائز ہے؟ ورنہ میری شادی بیاہ نہیں ہوگی، کون مجھ سے نکاح کرے گا اگر اس طرح سے دیکھے گا یہ معاملہ؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ معاملہ کر سکتی ہو، تم کرا سکتی ہو، لیکن طبیبہ ہو، پہلے طبیبہ اختیار کرو، اور اس کے بعد وہ خبیر ہو، ماہر ہو، اور اس کے کرانے میں کوئی جانبی اثرات نہ ہوتے ہوں، جانبی اثرات مانے سائیڈ ایفیکٹ اس کا کچھ نہ ہو تو وہ تم کرا سکتی ہو۔ یعنی ایسے عمر میں ہے وہ کہ اس عمر میں عام طور پہ جھریاں نہیں آتی جسم پہ، لیکن اس کی موٹی تھی اور جب اس نے اپنی چربی گلا لی تو اب چمڑیاں پتلی لٹک گئی جہاں تہاں سے، تو اب اس کو کیا ہے، اس کو وہ کٹوا کر کے، اور مارکیٹ میں اگر ایسا علاج دستیاب ہے کہ چمڑی کو ٹائٹ کیا جا سکے یا جو لٹکا ہوا زائد چمڑیاں ہیں جسم میں یہاں وہاں سے لٹکی ہوئی ان کو درست کیا جا سکے تو وہ کروا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عیب دار ہو چکی ہے۔ عیب کو بدلنا اور حسن و جمال کے لیے ٹھیک ٹھاک چیز کو بدل دینا، دونوں میں فرق سمجھیے گا، تو ضابطہ کیا بنا؟ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے بعد ضابطہ کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ جو چیز معتاد خلقت کے اوپر ہو، یعنی عادتاً وہ ویسے ہی ہوا کرتی ہے، بڑھاپے میں انسان کا چہرہ ویسی ہوتا ہے، جوانی میں اس کا چہرہ ویسی ہوتا ہے، بچپنے میں اس کا چہرہ ویسی ہوتا ہے، عام طور پہ یہ معاملہ ہے، اب وہ اس کو تبدیل کرانا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے، چاہے آپریشن کے ذریعے ہو چاہے کسی اور طریقے سے ہو، اگر وہ تبدیل کرانا چاہ رہا ہے اس کو تو یہ حرام ہے۔ اور اگر خلقت غیر معتادہ ہے، عادتاً ایسا نہیں ہوا کرتا ہے، اور وہ یا تو اصلی ہے یعنی پیدائشی طور پہ ہے، یا طاری ہے، طاری مانے اب آئی ہے بعد میں کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور حادثے کی وجہ سے، تو ایسا کروا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تجمیل اور حسن و جمال کے لیے نہیں ہے بلکہ بگڑی ہوئی شکل کو درست کرنے کے لیے، تو اچھی شکل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہ کام کرنا حرام ہے، لیکن اگر شکل بگڑ گئی ہو اور اس کو اپنی اصلی حالت پہ لانے کے لیے کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو ہے، اور لیکن اگر عمر کی وجہ سے بگڑی ہو تو اس عمر کے اس مقام پہ اس آدمی کی حیت اور اس کی شکل و صورت ویسی ہوتی ہے، اب اس کو بدل رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ اسی کو سمجھیے، موجودہ زمانے میں اگر کسی آدمی کے سر کے بال اتر جائیں، جھڑ جائیں، اتر جائیں مطلب، تو مارکیٹ کے اندر علاج دستیاب ہے کہ اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، بالوں کو پھر سے لگاتے ہیں، جڑ سے کسی دوسری جگہ سے بال نکال کے، عام طور پہ جیسے داڑھی وغیرہ لگاتے ہیں، آج کل فیشن ہوا نوجوانوں میں، پہلے داڑھی چھیلنے کا تھا، اب چھوٹی چھوٹی کھٹکی ہوئی داڑھی رکھنے کا ہے، تو اب جن کو نہیں ہے وہ پریشان ہے، مسائل پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کے سر کے پیچھے سے بال کچھ کھینچیں گے اور لا کر کے سامنے اس کو لگا دیں گے، کیا عمل ہوگا اس کا؟ کیا عمل ہوگا؟ کیا حکم ہوگا؟ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ رہی بات کہ آدمی اگر اس کے سر کے بال گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد بال بھی جھڑتے ہیں، اگر اس عمر کے پہ پہنچ گیا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کے بال گئے ہیں یا بال جھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ زراعت شعر
یا ٹرانسپلانٹ نہیں کروا سکتا ہے، نہ کروائے گا وہ، کیونکہ عمر اس کی ہو گئی. اس عمر پہ عام طور پہ لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے جو اس کا ہوا ہے. لیکن ایک آدمی جوان ہے اور اس کے سر کے بال چلے گئے کسی بیماری کی وجہ سے، ڈینڈرف کی وجہ سے، یا کسی وٹامن کی کمی کی وجہ سے، یا بلغمی جسم ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے چلے گئے، جوان ہے وہ، اس کی عمر میں عام طور پہ نہیں جاتے ہیں. وہ اگر کرانا چاہتا ہے تو کرا لیں، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ محفوظ رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفا دے. اگر کینسر وغیرہ کا پیشنٹ ہے، کوئی مرد یا کوئی خاتون، اور جو ہے وہ کیموتھراپی کروانے کے بعد اس کے سر کے بال چلے گئے پورے کے پورے، اور آدمی ہے اس کا سر کا بال چلا گیا، اب وہ چاہتا ہے، اب بال نہیں آ رہے ہیں تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم بال اس میں لگائیں، ٹرانسپلانٹ کروائیں، تو کروا سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلقت کو تبدیل نہیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں جو عیب آ گیا تھا اس عیب کو یہ درست کر رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک عمر کے مقام پہ پہنچنے کے بعد ایک آدمی کا وہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہے، اب اس کو یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم کو گھنے بال چاہیے، اس وقت بھی ہم بغیر بال کے رہ نہیں سکتے ہیں، اور وہ یہ عمل کرواتا ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. اسی سے علماء کہتے ہیں کہ بوٹوکس وغیرہ کا انجیکشن لینا، جس کو انسان کے جلد کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا چہرہ کس جائے، چہرے کے اندر جو جھریاں ہیں، اور اسی طریقے سے چہرے کے اندر چہرہ جو لٹکا ہوا ہے یا چہرے کی چمڑی جو کمزور پڑ گئی ہے اس کی پکڑ، اور دیکھنے میں جھریاں اور لائن اور نشانات ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس کو کسنے کے لیے یا چہرے کو ٹائٹ کرنے کے لیے اگر انجیکشن کا سہارا کچھ کیمیکل ہوتا ہے اس کو لے کر کے چمڑی کے نیچے اس کو داخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں کوئی عمل جو ہوتا ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور ٹیمپروری مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کے لیے اس کا چہرہ کسا ہوا نظر آتا ہے. یہ اہل علم کے نزدیک محل خلاف ہے، اور جو بات راجح طور پہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرانا حرام ہے، اور یہ نمس کے اندر داخل ہے جو اللہ رب العالمین کے دی گئی شکل کو حسن و جمال کے لیے چینج کرنے کی باتوں میں سے ایک بات. لیکن بتا چکے آپ کو کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کے جسم کا کسی بیماری کی وجہ سے یا وزن کم کرنے کی وجہ سے یا اور کوئی وجہ سے بھی جسم اس کا لٹک گیا، تو ایسی صورت میں اس کے چمڑیاں لٹک گئی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ اس عمر کی خاتون کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتا ہے تو اگر اپنے عیب کو درست کرانے کے لیے ایسا کروا سکتی ہے تو وہ کرا سکتی ہے. بوٹوکس جو ہے جی، یہ ایک قسم کا ٹاکسن ہوتا ہے جس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے چمڑی کے اندر میں، جس کے ذریعے سے عارضی طور پر جو ہے نا کچھ عرصہ کے لیے، کچھ وقفہ کے لیے چمڑا کے اندر چمڑے کو یہ ٹائٹ کر دیتا ہے، اور فیس کے جو مسلس ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جو لائنیں پائی جاتی ہیں یا جھریاں جو پائی جاتی ہیں وہ جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں. بوٹوکس کا انجیکشن لگانے سے ان چیزوں میں کمی لاحق ہوتی ہے. تو ہم آپ کو بتلا چکے کہ اگر یہ علاج کے خاطر کیا جا رہا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ علاج کے خاطر نہیں کیا جا رہا ہو تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. جو بات ظاہر ہوتی ہے اہل علم کے اقوال کو دیکھنے کے بعد وہ یہی ہے. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، دیکھیے بریسٹ امپلانٹس. اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے، تکبیر صدر کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، سرجری کرواتے ہیں. تو ایسا سرجری کروانا حسن و جمال کے حصول کے لیے یہ ناجائز و حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کینسر کے بعد، یعنی کینسر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اس کی وجہ سے وہ معاملہ ختم کر دیا گیا، ڈاکٹر نے اس کو ہٹا دیا. اب وہ خاتون چاہتی ہے کہ ہم
اس پہ ٹرانسپیرنٹ کروائیں تو وہ کروا سکتی ہے. یا کسی کو ٹراما لاحق ہوا یا کوئی انجری ہو گئی اور انجری میں وہ بری طرح سے افیکٹڈ ہوا معاملہ, تو اس کے بعد وہ ایسا کروا سکتی ہے. یا تخلیق کے اندر پیدائشی طور پر ڈیولپمنٹل ڈیفیکٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اگر یہ معاملہ ہے, نقص ہے, کمی ہے, اور عام طور پہ خاتون کا معاملہ ویسا نہیں ہوتا ہے اور اس سے وہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر بہت جو ہے گرا ہوا محسوس کر رہی ہے, تو ایسی صورت میں وہ کروا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن خوبصورتی کے لیے, حسن و جمال کے لیے ایسا کرانا یہ ناجائز ہے. اسی طرح سے ناک کی سرجری جو ہوتی ہے, ناک کی سرجری کا جو معاملہ ہے اس کو بھی 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کے ناک کو اونچی کرنے کے لیے اگر کروا رہا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں, جسم کے کسی نرم ہڈی کو کہیں سے کاٹ کر کے لا کر کے اس کے ناک میں لگا کر اس کی ناک کو اونچی کر دیتے ہیں. یہ کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے نا, یہ کیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی معاملہ کیا ہوتا ہے, اس کے ناک دبنے کی وجہ سے سانس لینے میں اس کو دشواری اور تکلیف ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کی ہڈی کو بڑھانا پڑے گا, تھوڑا اونچا کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے سانس لینے میں آپ کو آسانی ہو. تو ایسی صورت میں ڈاکٹر جسم کے کسی دوسرے حصے کی نرم ہڈی کاٹ کر کے اس جگہ پہ لگاتا ہے, ٹرانسپلانٹ کرتا ہے اور اس کو امپلانٹس کرتا ہے وہاں پہ لے جا کر کے. تو ایسا کروانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے علاج کے خاطر. لیکن ناک ٹھیک ٹھاک ہے, صحیح ہے, لیکن فلاں سیلیبریٹی کے ناک کی طرح سے نہیں ہے. لیکن موجودہ زمانے میں جن لوگوں کا ناک ہے ویسا نہیں ہے, تو ہم ایسا کرواتے ہیں. تو یہ کروانا یہ ناجائز اور حرام ہے, یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے لیزر تھراپی ہے. لیزر تھراپی, اس سے کیا کرتے ہیں, بیم آف انرجی کے ذریعے سے جلد کے اوپری تہ کو یہ کیا کرتے ہیں, تباہ کر کے اس کے اندرونی تہ کو گرم کیا جاتا ہے, تاکہ وہاں پر کولیجن فائبرز اس طرح کی کچھ مواد ہوتے ہیں جس کی افزائش کو بڑھایا جا سکے. جسم کے اندر اس کی افزائش کو وہ بڑھاتے ہیں. اور کولیجن جو ہے وہ ایک پروٹین ہے جو انسان کے جلد کو مضبوط کرتا ہے اور جلد کے ساخت کو, اس کے نشو و نما کو بہتر بناتا ہے. یہ قدرتی پروٹین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ کروانے سے اس کے نتیجے میں انسان کا جلد جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر گروتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. یا کوئی زخم وغیرہ کے نشانات ہیں اور کچھ ہے تو وہ بھی زائل ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جلد جو ہے ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے. حسن و جمال کے حصول کے لیے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ ناجائز ہے. لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے کسی کو زخم ہوا, اب جیسے عام طور پہ اس کو کہتے ہیں حبۃ الشباب, عربی میں حبۃ الشباب, جس کو آپ لوگ پمپلس وغیرہ کہتے ہیں, جوانی کے زخم جو چہروں کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں, خواتین کو عام طور پہ, مردوں کو بھی ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت بھدا لگ رہا ہے. اب کوئی تھراپی لیزر کی ایسی ہے جس کے ذریعے سے ان دھبوں کو ہٹایا جا سکے اور اس پہ نیا چمڑا چڑھ جائے اور اس کے جلد کے اندر گروتھ ہو اور اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے, یا چیچک وغیرہ ہو گیا ہے اس کو جس سے اس میں کھڈے پڑ گئے ہیں اور اس کو بھی درست کیا جا سکے, تو ایسا کرایا جا سکتا ہے. یہ بیماری کے علاج کے لیے یہ چیز کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں اور اس کو جان چکے آپ. اور لیزر تھراپی کے ذریعے سے جسم کے بالوں کو بھی زائل کروایا جاتا ہے. اس کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو, جہاں پر ہم بالوں کے زیب و زینت کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے, وہاں پہ ہم نے آپ کو پورے طور پہ ان چیزوں کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسکن وائٹننگ, جلد کو گورا کرنے کی تھراپی کروانا ہے نا, تبییض بشرہ کروانا, جلد کے رنگ کو گورا کرنا, اس کی بھی 2 قسمیں ہیں جی.
جلد کے کلر کو وائٹ بنانے کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موقت طور پر، ٹیمپروری طور پر چہرے کا رنگ سانولا ہے یا کالا ہے، اس کو گوڑا پن کے اندر بدلا جا سکے. اور وہ کیا ہے؟ میک اپ وغیرہ کے ذریعے سے، جو خواتین آج کل عام طور پہ وہ کرتی ہیں. یہ کرانا جائز ہے، میک اپ وہ کرا سکتی ہیں، بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ قدیم زمانے میں خواتین اپنے چہرے کو مہندی وغیرہ کے رنگ سے رنگ لیا کرتی تھی تاکہ وہ لال نظر آتا تھا، یا کوئی کلر لال وہ اپنے چہرے کے اندر لگایا کرتی تھی تاکہ چہرے کا لال نظر آنا یہ اس زمانے میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حسن و جمال کی علامت تھی. اور یہ موقت ہوا کرتی تھی، موقت مانے ٹیمپروری، تو ایسا وہ کیا کرتی تھی، یہ جائز ہے. آج کل کے زمانے میں اسی کو میک اپ کہتے ہیں. تو اگر یہ میک اپ کا عمل کیا جا رہا ہے اور وہ کسی اجنبی کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے کروا رہی ہے تو یہ جائز ہے 100%، اس میں کہیں پر کوئی شبہ نہ ہو. الا یہ کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جو کریم اور جو پاؤڈر استعمال کیا جا رہا ہے کہیں جلد کے اوپر اس کے غلط اثرات تو نہیں پڑتے ہیں، کہیں داغ اور دھبا تو نہیں پڑ جائے گا، کہیں جلد کے کینسر کا ہونے کا تو خطرہ نہیں ہے. اگر ان ساری چیزوں سے پاک ہے تو خاتون اس چیز کو کرا سکتی ہے. اور اگر کوئی جوان خاتون ہے، غیر شادی شدہ ہے، لیکن لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کے لیے وہ میک اپ کرا رہی ہے اور چہرہ کھول کر کے گھوم رہی ہے، ہداہم اللہ، تو اس طرح کی چیزوں کو کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. اور یہ میک اپ جو ہے اس کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اس میں علماء نے اختلاف کیا کہ وہ خاتون جو چہرہ کھولتی ہو وہ میک اپ کرائے یا نہ کرائے. اکثر علماء یہی کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ کھولنا جائز ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میک اپ کرائی ہے تو نہ کھولے چہرہ، میک اپ کرائی ہے تو نہ کھولے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اگر میک اپ کرا کے خاتون نکلی ہے تو اپنا چہرہ وہ کھول سکتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میک اپ کی ہوئی ہے تو حرام ہے اس کے اوپر کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ کھولے. بہرحال جب تک یہ معاملہ عارضی ہے یعنی ٹیمپروری ہے تو اس کے کرائے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو زائل کر دیا جائے. لیکن جہاں پر معاملہ ہو دھوکہ دڑی کا، وہاں پہ اس کی وضاحت کر دینی ضروری ہے. مثال کے طور پہ منگیتر شرعی نظر ڈالنے کے لیے، یہ باتیں ہو چکی ہیں آپ کے سامنے، خاتون کو دیکھنے کے لیے آیا، اپنے جس کو اس نے پیغام دیا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اب میک اپ کرا کے گھر والوں نے اس کو بٹھا دیا. اب جب وہ پھر بعد میں رخصتی کے بعد دیکھ رہا ہے تو کہا کہ وہ تو ہے نہیں. تو ایسا دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر میک اپ ہے تو بتا دینا چاہیے کہ رنگ تھوڑا ہلکا ہے اس کا، یا رنگ تھوڑا گاڑھا ہے، یا جو استعمال ہوتا ہو، لے ہم لوگوں نے اس کو میک اپ کروایا ہے، یہ بتا دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے چہرے کے رنگ کو تبدیل کرنا، بس بات کو ختم کرتے ہیں 2 منٹ میں، دائمی طور پر ہمیشہ بدل دیں گے. اللہ نے چہرے کا ایک کلر دیا ہے، چاہے وہ گندمی ہے، چاہے سانولا ہے، کوئی بھی کلر ہے. اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو بدل دیں گے، تو اس کی 2 قسم ہے، اس کی پھر 2 قسم ہے. پہلی قسم یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تجمیل کے لیے ہو، خوبصورتی کے لیے ہو. یعنی اللہ رب العالمین نے کسی خاتون کو کالا پیدا کیا ہے، کالے پن میں اس کی جمال اور اس کی خوبصورتی ہے، اور اس کے قوم میں اگر ویسے ہی لوگ ہیں تو یہ اس کے لیے خوبصورتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی خلقت ہے، اور کالا ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالی نے لوگوں کے درمیان رنگوں کو تقسیم کیا ہے. اللہ نے بنایا ہے، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو گندمی کلر کا، اور کسی کو سانولا. یہ سب اللہ رب العالمین کی خلقت ہے. جس طرح سے اس نے ہماری اور آپ کی زبانوں کو مختلف بنایا ہے، رنگوں کو مختلف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے زبان کا مختلف ہونا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی میں پیدا کیا. کالا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے کالا ہونا. لیکن وہ یہ چاہ رہی ہے کہ نہیں ہم گورے بنیں گے. اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ گورا ہونا یہ افضل ہے، جبکہ شریعت کے نزدیک چمڑے کا کلر چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، دونوں کے دونوں برابر ہے. گورے کو کسی کالے پر
اور کسی کالے کو کسی گھوڑے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے شریعت، الا یہ کہ وہ تقوی والے۔ اب کسی خاتون نے کسی مغربی خاتون کو دیکھ لیا، مغربی خاتون کو، اب وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی کہ ہمارا دیکھو کیسا چہرہ ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، کیسا چمک رہا ہے، اور میں کس طرح سے ہوں۔ اور وہ ان دواؤں کو اس نے استعمال کرنا شروع کیا، دواؤں کو استعمال کرنا شروع کیا، اور دواؤں کو استعمال کرتے کرتے اب وہ کیا بن گئی؟ وہ نہ تو اب گوری رہی اور نہ وہ اپنی اصلی رنگت اور شکل کے اوپر باقی رہی۔ یعنی شیخ صالح فوزان کہتے ہیں لا ہی بیضاء ولا ہی سوداء، نہ اب یہ کالی بچی جو اس کی خوبصورتی پہلے تھی، اور نہ اب یہ گوری بنی، اب دونوں کے درمیان ہو گئی تو کیا ہو گئی؟ شوہا ہو گئی، یعنی عیبدار ہو گئی، عیبدار ہو گئی۔ تو کہتے ہیں یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ کو، جوڑا لگوانے والے کو، مستوصلہ جس سے وہ جوڑا لگوا رہی ہے اس سے، واشمہ مستوشمہ، ان سب کے اوپر لعنت کی ہے۔ کہا کیوں؟ یہ لوگ اللہ کے تخلیق کو بدلنے والے ہیں، تجمیل کے لیے، خوبصورتی کے لیے اللہ رب العالمین کے تخلیق کو بدلنے والے ہیں، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ دوسری قسم، یہ تغییر جو ہے نا علاج کے لیے ہو، مثال کے طور پہ خاتون گوری چٹی تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، اچھا تھا اس کا معاملہ، ٹھیک ٹھاک تھا، مانے گورا ہونا اچھا نہیں، اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کر رہے ہیں، بس یہ ایک بتا رہے ہیں آپ کو بات، تو ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے کوئی آفت اس کے چہرے پر آئی یا کوئی معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے چہرے کا کلر اڑ گیا، کالی ہو گئی، جسم جل گیا، ہو سکتا ہے کچھ دوا وغیرہ اس نے کھایا ہو کسی چیز کے علاج کے لیے، اور وہ دوا کا سائیڈ ایفیکٹ چہرے پر یہ ظاہر ہوا کہ چہرے کی چمڑیاں جل گئی، اس کی ہوتا ہے عام طور پر ایسا، یا کچھ پمپلز وغیرہ کے علاج کروانے کے لیے کچھ کریم وغیرہ اس نے لگایا تھا، اب وہ کریم جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا اس کا، اور اعاذنا اللہ وہ کیا ہو گیا؟ اس کے چہرے کا کلر جل گیا پورے طور پر۔ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ گردن کا الگ کلر ہے اور اس چہرے کا الگ کلر ہے، پیشانی کا الگ کلر ہے اور چہرے کا الگ کلر ہے، وہ عجیب طرح سے لگ رہا ہے، چھاؤں کی طرح ہو گیا ہے چہرے پر۔ تو اب اگر وہ ایسا کرنا چاہتی ہے، چاہے مختلف ٹیبلٹس یا انجیکشن کے ذریعے سے ہو یا آپریشن کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، وہ اگر اپنے اس عیب کو زائل کرنا چاہتی ہے اور گھٹانا چاہتی ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ چیز جائز ہے بطور علاج، لیکن اس کے لیے واجب ہے کہ وہ خبیر طبیب کا، ایسے طبیب کا جو جانکار ہو، اس کو اختیار کرے، اور وہ اپنے پورے معاملے کی خبر اس کو دے، اور اپنے ما لہو وما علیہ اس کے سامنے بیان کرے، یہ ساری چیزیں بتا دے اس کو، طبیب اس کا علاج کر دے۔ لیکن جب اس کی شادی بیاہ کا معاملہ آئے، شوہر والی ہے تو ٹھیک ہے، شوہر کو سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر کنواری ہے تو جب شوہر دیکھنے آئے، یا چلیے شوہر نہیں بھی آیا دیکھنے، ہونے والا شوہر نہیں بھی آیا دیکھنے، تو اس کے گھر والوں کو یہ خبر دے دے کہ ایک بیماری کے نتیجے میں اس کے چہرے کا کلر چلا گیا تھا، ہم لوگوں نے تھراپی کروا کر کے، فلاں علاج کروا کر کے اس کے رنگ کو برابر کیا ہے، اس کے جسم سے میک اپ کروایا ہے، یہ خبر دے دے، تاکہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی معاملہ پیش آئے تو ایسا نہ ہو۔ اسی طریقے سے بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، اللہ تعالی مبتلا لوگوں کو شفا یاب کرے، اور جو لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندگی بھر اس سے بچا کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح کی بیماری نہ دے۔ یہ کینسر وغیرہ کی جو بیماری ہیں، ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین سے عافیت کا طلب کرتے ہیں کہ جب اس میں کیموتھراپی وغیرہ ہوتی ہے یا کرائے جاتے ہیں تو اس سے بھی چمڑے کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، وہ اصل میں گوری تھی خاتون، لیکن جب سے کیموتھراپی اس کو دی گئی کالی پڑ گئی، چہرہ اور جسم اس کا کالا پڑ گیا۔ تو اب اگر کوئی ماہر طبیب یہ کہتا ہے کہ یہ اگر علاج کروائیے، یہ انجیکشن لیجئے یا یہ ٹیبلٹ کھائیے، اس سے آپ کے جسم کا جلد کا کلر واپس آ جائے گا، تو اپنے پرانے جسم کو اپنے صحیح حالت کے اوپر
لوٹانے کے لیے اگر وہ ایسا کراتی ہے تو وہ تغیر اللہ رب العالمین کی خلقت میں تغیر نہیں ہوگا۔ بس قاعدہ لے لیجئے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ قاعدے کو جانیے کہ ہر وہ تبدیلی جو اللہ رب العالمین کی خلقت کو اصلی طور پہ بدلنے کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے بدلنے کے لیے ہو، حسن و جمال کے لیے اگر کوئی آدمی اس کو اختیار کرتا ہے تو حرام ہے، اور علاج کے لیے اگر اختیار کرتا ہے تو حلال ہے۔ اگر علاج کے لیے اختیار کرے گا تو وہ خلقت کو اپنی اصلی شکل کی طرف لوٹائے گا، اور اگر حسن و جمال کے لیے اختیار کرے گا تو للاسف بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بنائی ہوئی خلقت سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کرنے سے بچنا چاہیے، اور کروانے والے کو یہ کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اطباء کو چاہیے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اس کا لحاظ رکھیں۔ اگر علاج کے لیے کر رہے ہیں فبہا والنعمہ، بہت اچھا کام ہے، اللہ کے بندوں کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، فائدہ پہنچانا چاہیے، لیکن حرام معاملے میں نہ پڑنا چاہیے۔ تب اطباء کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے سے بچائیں اور اس سے دور رکھیں۔ اور رنگ گوڑا کرنے کے لیے ڈرپس لگوانا، انجیکشن لگوانا اور اسی طریقے سے ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال کرنا اگر علاج کے لیے ہے تو درست ہے، اور اگر علاج کے لیے نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ اب جو ہے نا اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں جس کا ہم تذکرہ کل کے درس میں کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ کوئی سوال ہے کسی کے؟